میری طرف سے حمزہ علی ٹی وی دیکھنے والے سبھی معزز ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں جنوبی پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان کی، اور آپ کو بتائیں گے چند ایسے حقائق جن سے آپ آشنا نہیں ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل حمزہ علی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ دوستو، ڈیرہ غازی خان کی دھرتی تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے مشہور رہی۔ 15ویں صدی عیسوی میں بلوچ قبائل نے اس دھرتی کو اپنا مسکن بنایا۔ ایک ممتاز بلوچ سردار میر حاجی خان میرانی نے اپنے لاڈلے بیٹے غازی خان کے نام پر دریائے سندھ کے مغرب کنارے پر ڈیرہ غازی خان کی بنیاد رکھی۔ سن 1887 میں ڈیرہ غازی خان دریائے سندھ کی کٹاؤ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس وقت یہ شہر موجودہ مقام سے 15 کلومیٹر مشرق میں واقع تھا۔ ڈیرہ کا لفظ فارسی زبان سے نکلا ہے جس کے معنی رہائش گاہ کے ہیں، تاہم بلوچی ثقافت میں ڈیرہ کو قیام گاہ کے ساتھ ساتھ مہمان خانہ یعنی وساخ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پرانے ڈیرہ غازی خان سن 1974 میں رکھی گئی اس کی بنیاد، اور نئے ڈیرہ غازی خان کی بنیاد سن 1910 میں رکھی گئی۔ اس کی کل آبادی 25,12,650 نفوذ پر مشتمل ہے۔ محل وقوع کے لحاظ سے ڈیرہ غازی خان ملک کے چاروں صوبوں کے وسط میں واقع ہے۔ اس کے مغرب میں کوہ سلیمان کا بلند و بالا سلسلہ ہے، شمال میں تھل اور مغرب میں دریائے سندھ ٹھاٹھیں مار رہا ہے۔ طبقات الارض کے حوالے سے یہ خطہ پہاڑی، دامنی، میدانی اور دریائی علاقوں پر مشتمل ہے۔ آب و ہوا کے لحاظ سے سردیوں میں سرد اور گرمیوں میں بہت گرم ہوتا ہے۔ علاقے کے رہائشیوں کی اکثریت سرائیکی زبان بولتی ہے، جبکہ ارد گرد کے کچھ علاقوں میں سرائیکی کے ساتھ ساتھ بلوچی، پنجابی اور اردوی بولی جاتی ہے۔ لیغاری، الیانی، کھوسا، مزاری، لنڈ، گرچانی، کھتران، بزدار اور کیسرانی یہاں کے تمندار ہیں۔ بلوچ قبیلوں کی یہ تقسیم انگریز حکمرانوں نے کی۔ انہوں نے قبائلی سرداروں کو اختیارات دیے۔ عدلیہ کا کام جرگے نے سنبھالا، جس کی نشستیں ڈیرہ غازی خان کے صحت افزا مکان فورٹ منٹرو کے مقام پر ہوتی ہیں، جو سطح سمندر سے 6,470 فٹ بلند ہے۔ انتظامیہ کے لیے بارڈر ملٹری پولیس بنائی گئی ہے، جو انہی قبائلی سرداروں کی منتخب کردہ ہوتی ہے۔ 1925 میں نواب آف بھاولپور اور گورنر جنرل غلام محمد کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ کے اضلاع کو ریاست بھاولپور میں ضم کر دیا گیا۔ تاہم 1982 میں ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، لیا، راجن پور وغیرہ کو بھاولپور سے علیحدہ کر کے ملتان ڈویژن میں ضم کر دیا گیا۔ بعد میں اس شہر کو منفرد اور نقشے کے مطابق آباد کرنے کا منصوبہ تیار ہوا۔ شہر کی تمام سڑکوں، گلیوں اور بلاکوں کو 1 جولائی 1900 میں مختلف بلاکوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس وقت کے منصوبے کے مطابق ہر گھر کے لیے 5 مرلے کا رقبہ مختص تھا۔ 1982 میں ڈیرہ غازی خان ڈویژن بنا۔ ڈیرہ غازی خان کی 4 تحصیلیں ڈیرہ غازی خان، توسا شریف، ٹرائبل ایریا اور کوٹ چھٹا ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کی سرزمین معدنی وسائل سے مالا مال ہے۔ ارد گرد کا علاقہ سنگلاخ پہاڑوں کے باعث ناقابل کاشت ہے۔ علاقے کے نوجوانوں کی اکثریت روزگار کی تلاش میں خلیجی ممالک کا رخ کرتی ہے۔ توسے کے علاقے سے گیس اور تیل نکلتا ہے۔ علاقے میں موجود یورینیم کے استعمال سے پاکستان آج ایٹمی طاقت بن چکا ہے۔
روڑا, بجری, خاکہ اور پتھر کے تاجر کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ الغازی ٹریکٹر پلانٹ، فیٹ ٹریکٹر اور ڈی جی سیمنٹ اس علاقے کی پہچان ہیں۔ اندرون ملک سفر کے لیے ریل، بسوں اور ویگنوں سے ملک کے چاروں صوبوں سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈیرہ غازی خان پاکستان کے چاروں صوبوں کے سنگم میں واقع ہے، جس کی وجہ سے یہاں ہر صوبے کے لوگ رہتے ہیں۔ کوئٹہ روڈ پر سخی سرور سے پہلے جدید ایئرپورٹ تعمیر کیا گیا ہے، جہاں سے کراچی، لاہور، اسلام آباد اور اندرون ممالک کا سفر کیا جاتا ہے، لیکن کچھ چند عرصوں سے یہاں انٹرنیشنل پرواز بند کی ہوئی ہے۔ کوئٹہ روڈ پر ہی تقریباً 85 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوبی پنجاب کا سرد ترین تفریحی مقام فورٹ منرو ہے۔ شہر میں تفریحی سہولیات کے لیے سٹی پارک، غازی پارک، وائلڈ لائف پارک، چند کھیلوں کے میدان اور آرٹ کونسل ہے۔ شہر میں پرائیویٹ لاء کالج، پرائیویٹ ہومیوپیتھک کالج، کمپیوٹر کے درجنوں تربیتی ادارے اور درجنوں پرائیویٹ اسکولز ہیں۔ ڈویژنل پبلک اسکول اور کالج، گورنمنٹ کالج، انٹر کالج، سینٹرل ماڈل اسکول، جامعہ اسکول، اسلامیہ ہائی اسکول اور لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے گورنمنٹ ہائی اسکول اور دیگر تعلیمی ادارے شہر میں علم کے فروغ کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ والی بال یہاں کے لوگوں میں بہت مقبول ہے، لیکن اب کرکٹ نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ روایتی طور پر مقامی لوگ ناشتے میں حلوہ پوری، دوپہر کو سری پائے شوق سے کھاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک گھر میں ڈرائنگ روم یا بیٹھک نہیں ہوتی تھی، بلکہ گھروں کے آگے یا چوک پر رکھی ہوئی بڑی بڑی چارپائیاں، جنہیں مقامی زبان میں ہماچا بھی کہتے ہیں، ڈرائنگ روم یا بیٹھک کے نعم البدل کے طور پر استعمال ہوتی تھیں، جن پر بیٹھ کر رات گئے تک گپ شپ اور حال احوال کرنا مقامی لوگوں کے مزاج اور ثقافت کا حصہ ہے۔ مگر بدلتے زمانے کے ساتھ ساتھ ثقافت کو بھی نئے دور کے مطابق ڈھالا جا رہا ہے۔ چارپائی اور ہماچے کی جگہ اب ڈرائنگ روم اور بیٹھکوں نے لے لی۔ وسائل کی اگر بات کی جائے تو ڈیرہ غازی خان میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جو ابھی تک بھی حکمران نے پورا نہیں کیا۔ دوستو، یہ تھی ڈیرہ غازی خان کے بارے میں معلومات۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔